بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس میں شریک ہونے والے معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے بسم اللہ سے متعلق علمی اور فقہی بحث ہماری چل رہی تھی. ایک خاص مسئلہ اور خاص نقطہ پر ہم نے وضاحت کرنی تھی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا آغاز کیا اور اس کا دوسرا حصہ آج کی اس لیکچر میں ہم شامل کر رہے ہیں. وہ خاص علمی بحث اور فقہی بحث یہ ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا قرآن پاک کی ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ تو پڑھنے کا حکم ہے، کیا جہری نمازوں میں اسے بلند آواز سے الحمد کی طرح پڑھا جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز میں پڑھا جائے اور الحمد بلند آواز سے پڑھی جائے. تو اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. اس نقطے کی وضاحت ہم کر رہے تھے اور میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قرآن مجید کا حصہ ہونے اور قرآن مجید کی آیت ہونے پر تو سب اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے، لیکن سورتوں کا حصہ ہونے یا نہ ہونے پر دو علمی رائے ہیں. فقہائے احناف اور فقہائے مالکیہ اور بعض حنابلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کا جز نہیں سمجھتے، اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کا بھی وہ اسے حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ سورتوں کے درمیان فاصلہ لانے کی علامت سمجھتے ہیں اور حصول و برکت کے لیے اسے سمجھتے ہیں. اور دوسری رائے یہ ہے کہ فقہائے شافعیہ اور بعض فقہائے حنابلہ اور اہل حدیث مکتب فکر اور اہل تشیع اسکول آف تھاٹ کے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کا جز سمجھتے ہیں. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کچھ دلائل میں نے پچھلی لیکچر میں بیان کیے تھے. وہ لوگ جو اسے سورۃ فاتحہ اور ہر سورت کا حصہ نہیں سمجھتے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ 4 دلائل پر مبنی تحقیقی اور علمی گفتگو ہماری پچھلے لیکچر میں ہو چکی تھی. جو لوگ اس کو اسی سے مکمل سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ پچھلے لیکچر اور آج کے لیکچر کو ملا کے سمجھیں گے تو پھر یہ مکمل موضوع ہمارا ہو جائے گا. 5ویں دلیل احناف کی اور فقہائے مالکیہ کی اور بعض فقہائے حنابلہ کی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر میں
یہ حدیث آتی ہے امام بخاری نے حضرت ابو سعید بن المعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نماز سے فارغ ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا، اس لیے حاضر ہونے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کا حکم تمہیں نہیں پہنچا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً ان کی خدمت میں پہنچ جایا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن پاک کی ایک اعظم سورت بتاؤں گا جو ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک اعظم سورت بتاؤں گا جو سب سے عظیم سورت ہے قرآن کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، حدیث کے الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ حضور نے فرمایا وہ عظیم تر سورت قرآن کی الحمدللہ رب العالمین ہے، اور حضور نے فرمایا یہ قرآن عظیم ہے اور اسی کو سب مثانی کہا جاتا ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ تو فقہائے احناف اور مالکیہ نے اس حدیث سے جہاں سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور عظمت اور اہمیت سے استدلال اور مسئلہ ڈرائیو کیا ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے الحمدللہ رب العالمین فرمایا ہے، تو ورنہ فرما سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے، کلمات سے پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سورۃ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو حضور بسم اللہ کو پڑھ کے پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، تو لہٰذا حضور نے الحمد کی فضیلت بتاتے ہوئے الحمد سے شروع کیا، اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ چھٹی دلیل فقہائے احناف کی اس بارے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي
وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعلیم کی۔ اور جس وقت کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو اس حدیث میں جہاں الحمد پڑھنے کی فضیلت، اللہ کی حمد و ثنا، دعا، اور اللہ اور بندے کے درمیان یہ مکالمہ نماز کے اندر چل رہا ہے سورۃ فاتحہ کے ذریعے، تو اس حدیث کو پڑھنے سے اور غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا، ورنہ حدیث کے الفاظ ہوتے کہ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی حمد کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی اور کلیئر ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض صورتوں کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کے لیے اور حصول و برکت کے لیے صورتوں کے شروع میں لائی گئی ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز ہوتی تو فاتحہ کی آیات میں اس کا ذکر بھی حدیث میں ہوتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے اور سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ الگ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، یہ 5 دلائل تھے جو میں نے حدیث صحیحہ سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس میں سے اکثر دلائل کو میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی یہ حدیث بیان کی ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جو اتھنٹک اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، جس پر فقہائے احناف اور فقہائے مالکیہ اور بعض فقہائے حنابلہ کی رائے تھی جو میں نے پیش کی ہے۔ ان احادیث کے جوابات بھی دوسرے علماء نے دیے ہیں جن کی رائے اس کے برعکس ہے۔ اگر کسی نے تفصیل اور ڈیٹیل میں جانا ہو تو اس کے لیے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو اب میں آتا ہوں چند ایک دوسروں کی رائے کے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ علمی ایک رائے ہے اور تحقیق ہے۔ تو دوسری جو رائے ہے وہ اس رائے کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ سوائے سورۃ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے، اور سورۃ فاتحہ کا بھی یہ جز ہے۔ اور یہ رائے ہے
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، اور یہی رائے اہل حدیث جو مکتب فکر ہے ان کی بھی یہی رائے ہے، اور اہل تشیع کی بھی یہی رائے ہے، وہ بھی اسی رائے کے مؤید ہیں۔ اب آئیے چند ایک دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ان حضرات نے دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ تو یہ قرآن آیت اس بات کی دلیل ہے، اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ نص قطعی ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے اور اتحاد ہے امت مسلمہ کا کہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، کیونکہ قرآن نے سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي کہہ کر سورۃ فاتحہ پر مہر لگا دی کہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ تو فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنابلہ اور اہل حدیث مکتب فکر کی دلیل یہی قرآن کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ فاتحہ کا حصہ تسلیم نہ کریں تو پھر تو سورۃ فاتحہ کی 6 آیتیں بنتی ہیں، کیونکہ 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ کو ملائیں تو اگر آپ اس کا حصہ نہیں مانتے تو پھر 6 آیتیں بنیں گی، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا جواب ہوگا؟ تو لہٰذا ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، اس سے وہ استدلال اور استنباط کرتے ہیں شرعی مسئلے کو اور علمی اس رائے کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، اسے ملا کے دیکھیں گے تو الحمد کی 7 آیات بنیں گی ورنہ 6 آیات بنیں گی۔ یہ جو اہم دلیل ہے اس کا جواب فقہائے احناف نے اور فقہائے مالکیہ وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ بسم اللہ کو الگ آیت تسلیم کیا جائے، اس کو سورۃ فاتحہ کا حصہ نہ کہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کریمہ کو بھی حق سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم تک 6ٹھی آیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں خصوصی طور پر قرآن مجید جو چھاپا جاتا ہے اور پرنٹ کیا جاتا ہے تو اکثر یہاں انعمت علیہم پر 6 کا ہندسہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6ٹھی آیت یہاں پہ ہوتی ہے اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی آیات تو 6 ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ لیکن فقہائے شافعیہ اور اہل حدیث اور فقہائے حنابلہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جو ہے یہ 6 آیات یہ بنتی ہیں اور 7ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا حصہ ہی تسلیم کیا جائے اور شرعی طور پر جہری نمازوں میں اسے بھی سورۃ فاتحہ کی طرح اسے بھی بلند آواز سے پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام
ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو تفسیر کی کتاب ہے احکام القرآن اس میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری نمازوں میں الحمد کے ساتھ اسے بھی جہراً وہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے جو سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آتی ہے، باب ما جاء من جہر بہا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور سورت انفال اور سورت توبہ کو لمبا کر دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لکھواتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت اور فلاں آیت کے بعد رکھیں۔ اسی طرح ہر سورت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھوایا کرتے تھے، اور سورت توبہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی تھی، تو لہٰذا میں نے بھی نہیں لکھی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ فقہائے شافعیہ اور بعض حنابلہ اور اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت توبہ کا حصہ نہیں تھی تو حضور نے نہیں لکھوائی، اگر دوسری صورتوں کا حصہ بھی یہ نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھواتے؟ اور آپ نے اس لیے ہر سورت سے پہلے لکھوایا ہے چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے۔ تیسری دلیل ان فقہاء اسلام کی یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی غنودگی سی طاری ہوئی، پھر حضور مسکرائے اور سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز پر مسکرا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن مجید کی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو فقہاء شافعیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاتحہ کا بھی حصہ ہے اور ہر سورت کا بھی حصہ ہے۔ اگر سورت کوثر کا حصہ ہے تو حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورت انا اعطیناک الکوثر تلاوت فرمائی، تو جب یہ سورت کوثر کا حصہ ہے تو اسی طرح ہر سورت کے اول میں بھی یہ ہر سورت کا بھی حصہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک علمی بحث تھی اور فقہی اور شرعی مسئلہ تھا۔ میں نے دیانتداری سے دونوں جو آراء ہیں فقہا کی ان کو بیان کر دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی تضاد ہے یا دین میں کوئی اختلاف ہے، بلکہ خالصتاً یہ ایک علمی تحقیقات ہیں اور ریسرچ ہے، اور فقہا کی قرآن و سنت کے مطابق جو انہوں نے مسائل ڈیرائیو کیے ہیں، استنباط کیے ہیں، استدلال کیے ہیں، تو قرآن فہمی اور حدیث فہمی سے اس کی راہیں کھلتی ہیں اور انسان کو قرآن پر اور حدیث پر غور و فکر اور تدبر اور تفقع نصیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاکستان کے اندر جو احناف اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں اور جو اکثریت پر مشتمل ہیں، ان کی رائے کے مطابق مسئلہ یہی ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو یہ سورت فاتحہ کا حصہ ہے نہ ہی کسی اور سورت کا حصہ ہے، لہٰذا
سری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اور جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے سورۃ فاتحہ کی طرح۔ اور شافعی اسکول آف تھاٹ اور اہل حدیث مکتب فکر اور بعض حنبلی فقہ کے لوگوں کی رائے کے مطابق جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا چونکہ حصہ ہے، اس لیے جہری نمازوں میں جب ہم الحمد کو اونچا بلند پڑھیں گے تو اس کو بھی بلند آواز سے پڑھیں گے، اور سری نمازوں میں اس کو بھی سرن یعنی آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو سننے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔